أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کو، آپ کے احباب، رشتہ دار، آپ کے دوست، ساتھی اور آپ کے متعلقین اور تمام شیعیان حیدر کرار اور دنیا میں تمام مسلمانوں کو کہ جو مذہب حق اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرامی و سامعین محترم، یہ جو سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں و مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ امام حسین از مدینہ تا کربلا، امام کے مدینہ کے اندر جب سے آپ نے قیام فرمایا اس وقت سے لے کر کربلا تک آپ کے اقدامات، آپ کے کلام، گفتار اور آپ کے تمام تر کردار کا جائزہ لینے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کے مدینہ میں اعلان انکار بیعت سے لے کر 10 محرم تک، آپ کی شہادت تک، اس کو ہم نے 4 مختلف ادوار اور مراحل میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا مرحلہ جس کو امام کے قیام کا مدنی مرحلہ عنوان دیا ہے کہ امام علیہ السلام سے 28 رجب سے 2 دن یا 1 دن پہلے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میں مدینہ ولید ابن عتبہ امام علیہ السلام سے بدنام زمانہ یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنا موقف واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سے امام علیہ السلام نے مروان ابن حکم کے ساتھ جو گفتگو فرمائی اس کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ اس کے بعد مدینہ میں ہی امام علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کہ جو آپ کے بھائی تھے اور امام علی کے فرزندان میں سے شمار ہوتے تھے، ان کے ساتھ امام نے گفتگو کی، ان کی رائے کو سنا، ان کی بات کو سنا اور اس کے بعد سے امام علیہ السلام نے اس کا ایک مناسب اور اس کا ایک برموقع جواب ان کو ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام نے پھر مدینہ سے خروج کیا اور آپ مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب گامزن ہوئے۔ پس یہ سارا مرحلہ امام کے مکہ میں داخل ہونے تک یہ امام علیہ السلام کے قیام کا مدنی مرحلہ عنوان دیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا کیا وہ امام کا مکی مرحلہ تھا، اور امام علیہ السلام نے سب سے طولانی قیام مکہ کے اندر کیا جو لگ بھگ 4 ماہ 5 دن کے اوپر مشتمل تھا۔ امام علیہ السلام کے مکہ کے اندر اس قدر طولانی قیام کرنے، امام کی مصروفیات اور امام علیہ السلام کے اقدامات کے اوپر ایک مختصر سی روشنی ڈالی تھی۔ امام علیہ السلام کے قیام کا تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ 8 ذی الحج کو اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ سے خارج ہوتے ہیں اور آپ کوفے کی جانب گامزن ہیں۔ یہ سارا رستہ یہاں تک کہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی اور قابل اعتماد ساتھی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور آپ کا دستہ حر ابن یزید سے سامنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام کوفے سے رخ موڑ کر کربلا کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا
خروج از مکہ اور کربلا تک کا یہ تیسرا مرحلہ جو مسلسل سفر میں گزرا، اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لگ بھگ کے 24 دنوں کے اوپر مشتمل مرحلہ تھا۔ اس میں 8 ذی الحج سے امام نے مکہ سے خروج کیا اور 2 محرم کو امام علیہ السلام کربلا کے اندر داخل ہوئے۔ لہٰذا یہ مرحلہ 23 سے 24 دنوں تک کے اوپر مشتمل تھا، اور امام نے اس کے اندر کافی سارے فرمودات، ارشادات اور خطبات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ چوتھا مرحلہ امام علیہ السلام کا 2 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک کا ہے، کہ جب امام نے کربلا میں قیام کیا، کربلا میں اپنے خیمے لگائے، اور 10 محرم الحرام تک جو واقعات آپ کی شہادت تک پیش آئے، جو آپ کا کردار تھا، جو آپ نے اقدامات کیے، یہ امام علیہ السلام کے قیام حسینی و انقلاب حسینی کا چوتھا مرحلہ تھا۔ امام علیہ السلام کے قیام کے دوسرے مرحلے میں ہم محو گفتگو ہیں اور آپ کے 2 اقدامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر کئی اقدامات کو انجام دیا، جن میں سے ہم نے اپنی سہولت فہم کے لیے اس کو 3 عناوین اور 3 سر فصل کے اندر، 3 ٹاپکس کے اندر اس کو تقسیم کیا ہے۔ ایک، امام علیہ السلام کی عمومی تبلیغ، حجاج اور ساکنان مکہ کو پیغام دینا ہے۔ دوسرا، امام علیہ السلام کا مختلف علاقوں کی جانب خطوط اور سفراء اور قاصدین کو روانہ کرنا، اور مختلف علاقوں کے نمائندے مختلف علاقوں کے سفراء سے ملاقات کر کے ان کو ایک مناسب جواب دینا ہے۔ تیسرا اقدام جو امام علیہ السلام نے کیا اور ہم اس کا جائزہ لیں گے، وہ امام علیہ السلام کی بڑی شخصیات سے گفتگو اور ان کے کلام کو سننا اور ان کے جواب میں اپنا کلام ارشاد فرمانا ہے۔ امام علیہ السلام جب مکہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اس وقت مکہ کے اندر تقریباً 3 بڑی شخصیات کہ جو مذہبی لحاظ سے بھی بڑی شمار ہوتی تھیں اور سیاسی سوجھ بوجھ میں بھی صاحب فہم و فراست اور ایک گزشتہ ماضی رکھتی تھیں، وہ موجود تھیں۔ ایک شخصیت جناب عبداللہ ابن عباس تھے۔ آپ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہ جو رسول خدا کے چچا تھے، آپ ان کے فرزند ہیں، یعنی آپ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس، ان کا اگر کردار بیان کیا جائے تو یہ مکہ کے اندر ایک اچھی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ اسلام کے اندر ایک بڑی نمایاں شخصیت ہیں۔ آج موجودہ دور میں بھی اہل سنت و اہل تشیع دونوں ان کی فقاہت، دونوں ان کی فہم و فراست، ان کی دیانت، ان کے احادیث کے نقل کرنے اور ان کے ذخیرے کو آج تک یاد کرتے ہیں، اور ان کے تفسیری اقوال کہ جو قرآن مجید کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ آج تک ایک منزلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عبداللہ ابن عباس کا ایک سیاسی کردار بہت ہی واضح و روشن نظر آتا ہے۔ اگر ہم امیر المؤمنین علیہ کی حکومت کے اندر دیکھیں تو جناب عبداللہ ابن عباس امیر المؤمنین کے مشاور خاص نظر آتے ہیں، اور آپ کو امیر المؤمنین نے بہت سے اہم کاموں کے اوپر معین کیا۔ آپ کو جنگ جمل کے اندر کوفے کی جانب بھیجا تاکہ لوگوں کو امیر المؤمنین کی حمایت کی جانب دعوت دیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے آپ کو بصرے کا والی اور بصرے کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ جنگ جمل کے بعد سے امیر المؤمنین نے جب اس شہر کے اندر نماز پڑھی اور فتح کیا، اس کے بعد سے بصرے کا حاکم و گورنر بھی آپ کو مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ خوارج کے ساتھ گفتگو کرنے اور خوارج کو اپنی اکڑ سے باز رکھنے کے لیے اور ان کو حق کی جانب بلانے کے لیے ایک فصیح اور بلیغ انسان کی ضرورت تھی، کہ امام علی کی نگاہ میں جناب عبداللہ ابن عباس سے بہتر کوئی اور نہیں تھا۔ لہٰذا
جناب عبداللہ ابن عباس کو خوارج کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جنگ صفین کے موقع پر امام علی علیہ السلام پر جب خوارج نے حکمیت کو ٹھونسا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور وہ احمقانہ فیصلہ کیا جس کی بنیاد پر آج تاریخ کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے، اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے اپنی جانب سے جس کو حکم مقرر کیا اور اپنی جانب سے جس کو نمائندہ بنایا تھا، سب سے پہلے وہ جناب مالک اشتر تھے، لیکن انہی اندھے دل خوارج نے جناب مالک اشتر کو ٹھکرا دیا اور رد کر دیا۔ دوسرے نمائندے کے طور پر و دوسری تجویز کے طور پہ امام نے شامیوں کے ساتھ جس کو مذاکرات کرنے کے لیے تجویز کیا، وہ یہی شخصیت جناب عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن انہی اندھے دل خوارج کہ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں تھی، انہوں نے یہ کہہ کر جناب عبداللہ ابن عباس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ تو آپ کے بنو ہاشم میں سے ہیں، آپ کے حمایتی ہیں، اور یہ تو یقیناً آپ ہی کے حق میں فیصلہ دیں گے، لہٰذا ان کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ لیکن امام علی کا ان کو اپنے نمائندے کے طور پر پیش کرنا یہ امام کا اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کے اوپر کیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب عبداللہ ابن عباس کا اتنا نمایاں اور واضح کردار نظر نہیں آتا، اگرچہ انہوں نے شروع میں کچھ عرصہ یا یوں کہا جائے ایک محدود پیمانے پر امام حسن مجتبیٰ کی حمایت کی اور آپ کی مدد کی، لیکن بہت کوئی وسیع، کوئی بہت زیادہ کھل کر نمایاں امام کی حمایت اور امام کی نصرت نہیں فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے بالکل امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہیں کی، لیکن عوام الناس کی نگاہ میں یہ ایک مقدس اور ایک خاص شخصیت کہ جو مذہبی لحاظ سے بھی کاتب وحی بھی تھے، رسول خدا کے ساتھ کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، بنو ہاشم میں سے تھے، اور سیاسی طور پہ ان کا یہ ماضی اور تاریخ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دوسری بڑی شخصیت اور اہم شخصیت وہ جناب عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب کے فرزند ہیں اور اس زمانے میں مذہبی لحاظ سے تقوی، پارسائی اور پرہیزگاری کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے۔ اصحاب پیغمبر میں سے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو آپ کے برابر تقوی، پارسائی اور پرہیزگاری کے اندر شہرت رکھتی ہو۔ سیاسی لحاظ سے آپ کا قد و کاٹ اتنا قوی تھا کہ آپ خلیفہ دوم کے فرزند تھے، اور خلیفہ دوم کا فرزند ہونا ہی آپ کی سیاسی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام احتیاط کے باوجود کہ آپ خلیفہ دوم کے فرزند ہیں اور آپ نے خلفاء کا دور بھی دیکھا، اپنے والد کا دور حکومت کو بھی مشاہدہ کیا، خود حکومت سے ہمیشہ کنارہ کش رہتے تھے اور ہمیشہ مصلی، جائے نماز اور تسبیح، ذکر خدا، عبادت خدا، طواف کعبہ اسی کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، اور آپ کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، لہٰذا جناب عبداللہ ابن عمر نے کوئی اپنا سیاسی واضح کردار پیش نہیں کیا۔ تیسری بڑی شخصیت کی جو اس وقت مکے کے اندر ہی موجود تھے وہ جناب زبیر ابن عوام کے فرزند عبداللہ ابن زبیر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر جناب زبیر ابن عوام کے جو صحابی پیغمبر تھے، رسول خدا کی جانب سے سیف الاسلام زبیر کا لقب پا چکے تھے، اسلام کی جنگوں کے اندر بہت پیش تھے اور بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے رسول خدا کی حمایت اور نصرت کرتے تھے، بلکہ بعض تواریخ کے مطابق کہ جب جنگ احد میں اکثر رسول خدا کے اصحاب فرار کر گئے اور جنگ کے اندر مسلمانوں کی شکست ہونے لگی، اور عنقریب تھا کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو کفار اور مشرکین نقصان پہنچاتے، ان شخصیات جنہوں نے اس موقع پر رسول خدا کی مدد کی، رسول خدا کی نصرت کی، ان میں سے ایک جناب زبیر ابن عوام تھے۔
اس کے علاوہ جناب زبیر ابن عوام ایک اور لحاظ سے بھی مشہور شخصیت تھے کہ آپ رسول خدا کے رشتے میں بھی رشتہ دار لگتے تھے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی ان کی رسول خدا کے ساتھ ایک نسبت اور قرابت بنتی ہے۔ جناب زبیر ابن عوام سیاسی ایک کردار بھی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ خلیفہ دوم کی اس 6 رکنی شورا میں سے ایک رکن تھے کہ جس کا خلیفہ دوم نے اپنی ضربت لگنے کے بعد سے اس 6 رکنی شورا کو آپ نے معین کیا، اس میں سے ایک جناب زبیر ابن عوام تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب زبیر ابن عوام خود بھی مدعی خلافت تھے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت آپ کا حق ہے اور آپ کو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ ان کے فرزند جناب عبداللہ ابن زبیر تھے۔ ان کے بارے میں امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ زبیر ہمارے ساتھ تھے، مگر ان کے فرزند عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد کو ہم اہل بیت سے دور کر دیا، اور یہی عبداللہ ابن زبیر باعث بنے کہ جناب زبیر ابن عوام کی جو امیر المومنین کے انتہائی سرسخت ساتھیوں میں سے تھے اور اپنی جان کے اوپر کھیل کر امیر المومنین کی حمایت کرتے تھے، ان کو اس مقام تک گرا دیا کہ جنگ جمل میں زبیر ابن عوام امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں لشکر جمع کر کے لے آتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی نصیحتوں کے زیر اثر زبیر ابن عوام اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیتے۔ عبداللہ ابن زبیر اپنے والد کی طرح سے مدعی خلافت تھے، لہٰذا ایک طرف سے آپ دیکھیں مذہبی ان کا یہ کردار ہے اور مذہبی اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، دوسری جانب سے خود بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں اور مدعی حکومت و مدعی خلافت تھے۔ اب یہ 3 بڑی شخصیات مکہ کے اندر موجود ہیں اور عوام الناس کی نگاہیں ان کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی شخصیت کی جو امام معصوم و امام زمان تھے، وہ امام حسین ابن علی تھے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ نقطہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل نقطہ ہے، اور وہ ہے خواص کا کردار عاشورہ کے اندر۔ ماجرہ عاشورہ کے اندر ہم جس قدر ان یزیدیوں کو مجرم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، اہل کوفہ نے امام کی حمایت و امام کے ساتھ وفا نہیں کی، لوگوں کی ایک کنفیوژن، لوگوں کی حیرت و سرگردانی کی ایک بڑی وجہ یہی خواص بے بصیرت تھے کہ جنہوں نے موقع کے اوپر امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی عبداللہ ابن زبیر یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں، مکے کو اپنی خلافت کا دارالخلافہ قرار دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی کعبے کو 2 مرتبہ منہدم کیا گیا اور کعبے کے اوپر منجنیقوں کے ذریعے سے آتش باری کی گئی اور اس کے اوپر آگ برسائی گئی، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا و غلاف کعبہ بھی جل کر بالکل خاکستر ہو گیا، کعبہ کی بے حرمتی کی گئی، لیکن انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ایک شخصیت امام کی آمد اور لوگوں کی امام سے والہانہ محبت سے بہت شدید پریشان ہوئی، اور وہ یہی جناب عبداللہ ابن زبیر تھے۔ جس طرح سے کہ روایت پہلے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کہ اس کے مطابق امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کعبے کے اطراف میں ایک ٹیلے کے اوپر اپنا خیمہ لگاتے ہیں اور وہیں پر امام سکونت و رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ابن عباس آتے ہیں اور آ کر امام حسین کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے تمام تر سرگرمیوں اور تمام تر اقدامات کا مرکز عبداللہ ابن عباس کے گھر کو قرار دیا۔ اب آئیے آ کر روایت کی زبانی امام حسین کا یہ جو اعتصام تھا ان بڑی شخصیات کے ساتھ، امام کی کیا گفتگو ہوئی، اس کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت
آپ کے قیام اور آپ کے انقلاب حسینی میں ان لوگوں کا کیا کردار تھا۔ ابن عاصم کوفی کی روایت ہے، اقام الحسین بمکہ باقی شہر شعبان و رمضان و شوال و ذیقعدہ۔ ابن عافی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شہر مکہ میں شعبان کے باقی ایام، یعنی آپ 3 شعبان کو مکہ میں وارد ہوئے اور اس کے بعد بقیہ ایام شعبان، ماہ مبارک رمضان، شوال اور ذیقعدہ کے ایام آپ نے مکہ میں ہی گزارے۔ قال وبمکہ یومئذ عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے ایک دن مکہ کے اندر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور امام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ فَأَقْبَلَ جَمِيعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ، یہ دونوں اکٹھے امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ وقد عزم على ان ينصرف الى المدینہ، اور ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب مکہ میں رکنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم واپس مدینہ کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر آپ ناظرین و سامعین محترم کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ چونکہ یہ بھی وہ شخصیات تھے کہ جو یزید جیسے فاسد و فاسق انسان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر جرأت انکار بھی نہیں تھی، یعنی یہ کھل کر یزید کی مخالفت، اس کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی ہمت و جرأت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا حالات سے بچنے کی خاطر یہ لوگ مدینہ سے نکل کر مکہ آتے ہیں، چونکہ مکہ ایک زیارتی شہر ہے جس میں لوگ اگر حج کا موسم ہو تو حج، اور اگر عمرے کا وقت ہو تو عمرے کے لیے لوگ بقیہ سارا سال تشریف لاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں شخصیات چھپ چھپا کر مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر حالات دوبارہ روٹین پر آ گئے ہیں، چونکہ یزید کی بیعت رجب کے مہینے سے شروع ہوئی، رجب شعبان کا مہینہ گزارنے کے بعد اب ماہ رمضان المبارک کے اندر یا اس سے تھوڑا سا پہلے یہ لوگ واپس جا رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ مدینہ کے اندر اب بیعت والی داستان ختم ہو گئی ہے اور اب ہم سے یزید کے لیے کوئی بھی بیعت نہیں مانگے گا، لہٰذا ہم آرام سے اپنی زندگی بیعت کیے بغیر بھی گزار سکیں گے۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں اس سے پہلے کہ مدینہ واپس جائیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر امام سے گفتگو کرتے ہیں۔ وقد عزم على ان ينصرف الى المدینہ، اور ان دونوں نے عزم کیا تھا کہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ فقال له ابن عمر، اب گفتگو کا آغاز جناب عبداللہ ابن عمر کرتے ہیں اور امام حسین سے اپنے کلام کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں: ابا عبداللہ رحمک اللہ اتق اللہ الذی الیک معادک۔ جناب عبداللہ ابن عمر امام حسین کو آپ کی کنیت ابا عبداللہ سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، خداوند متعال آپ پر رحم کرے۔ جس طرح سے گفتگو کا مؤدبانہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے آغاز کیا اور کہا اتق اللہ الذی الیہ معادک، اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ جس اللہ کی جانب آپ نے پلٹ کر جانا ہے۔ فقد عرفت من عداوت اہل ھذا البیت لکم وظلمہم ایاکم، کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ کس قدر آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کا اشارہ بنو امیہ کی جانب تھا کہ یہ لوگ کس قدر آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ کی عداوت، آپ کے اوپر ظلم کرنے، آپ کے اوپر جور کرنے اور ستم کرنے میں کس قدر حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ وقد ولى الناس هذا الرجل يزيد بن معاوية ولست آمن ان يميل الناس اليه لمكان هذه الصفراء والبيضاء۔ اب جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے یزید ابن معاویہ کو اپنا والی، اپنا حاکم و اپنا بادشاہ مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور میں اس بات سے امن میں نہیں ہوں کہ جنہوں نے نہیں مانا،
جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ بھی عنقریب اس کو مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ کہتے ہیں وَلَسْتُ آمَنُ أَن يَمِيلَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِمَكَانِ هَٰذِهِ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ، اور کہتے ہیں کہ میں اس بات سے امن میں نہیں ہوں کہ لوگ اس کی جانب تمایل پیدا کر لیں گے، لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق اس کی جانب رغبت پیدا کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس زردی اور سفیدی ہے۔ یہاں پر زردی اور سفیدی سے مراد بیضا یعنی زردی، یعنی سونے کے سکے اور بے تحاشا سونا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ صفرا ہے، یعنی چاندی کے بے تحاشا سکے ہیں۔ لہٰذا ان صفرا سونے کے سکوں اور چاندی کے سکوں سے یہ لوگوں کو بڑی آسانی سے خرید لے گا، اور لوگ اپنا دین ایمان سب کچھ سونا چاندی کے سکوں کے عوض بیچ دیں گے۔ فَيَقْتُلُونَكَ وَيُهْلِكُ فِيكَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یزید کی جانب مائل ہوں گے سونے چاندی کی وجہ سے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور آپ کی خاطر بے تحاشا لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور بے تحاشا لوگوں کا خون بہہ جائے گا۔ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ، اب جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا جبکہ رسول خدا یہ چیز فرمایا کرتے تھے، یعنی رسول خدا نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا اور میں نے ایک مرتبہ رسول سے نہیں سنا، بلکہ رسول خدا متعدد مرتبہ اس کو فرماتے تھے اور میں نے بھی متعدد مرتبہ اس کو سنا۔ حسین و مقتول، کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ رسول خدا یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَلَئِن قَتَلُوهُ وَخَذَلُوهُ وَلَن يَنصُرُوهُ لَيَخْذَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رسول خدا یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر انہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین کی نصرت اور مدد نہیں کی اور اس کو تنہا چھوڑ دیا، خداوند متعال ان لوگوں کو قیامت تک اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور ان کے اوپر یعنی اس طریقے سے ان کو اپنے حال پہ چھوڑے گا، اس طریقے سے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کرے گا کہ گویا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وَأَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ أَن تَدْخُلَ فِي صُلْحِ مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسِ، اور یہ کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی انہی لوگوں کی طرح سے اس حاکم کے ساتھ صلح میں داخل ہو جائیں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْتَ لِمُعَاوِيَةَ مِن قَبْلُ فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَحْكُمَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور آپ اسی طرح سے صبر کریں جس طرح سے اس کے باپ معاویہ کے دور میں صبر کیا۔ اس کے باپ معاویہ کے دور میں بھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے قیام نہیں کیا، آپ نے مسلحانہ جدوجہد نہیں کی، آپ مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب نہیں آئے، اور آپ نے صبر کیا یہاں تک معاویہ واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح آپ یزید کے دور میں بھی آپ صبر کریں یہاں تک کہ یزید بھی مارا جائے، اور خداوند متعال آپ کے درمیان اور اس قوم فاسقین و اس قوم فاسق و ظالمین کے درمیان خداوند متعال فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عمر کی بات کا جواب دیا، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابا عبد الرحمن انا ابایع یزید و ادخل فی صلحہ، اے ابا عبد الرحمن، جو عبداللہ ابن عمر کی کنیت تھی، ان کا نام عبداللہ تھا اور فرزند جناب عمر ابن خطاب خلیفہ دوم تھے، لیکن ان کی کنیت ابا عبد الرحمن تھی۔ امام ان کو اس کنیت سے پکار کے فرماتے ہیں کہ اے ابا عبد الرحمن، کہ میں یزید کے ساتھ صلح کر لوں اور یزید کی بیعت کر لوں، جبکہ رسول خدا نے جو اس کے بارے میں کہا وہ آپ جانتے ہیں۔ وقد قال النبی فیہ وفی ابیہ ما قال، جبکہ رسول خدا نے اس کے باپ اور اس شخص یزید کے بارے میں جو کہا وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیعت کروں، میں اس کے ساتھ صلح کر لوں اور میں اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کروں، یہ آپ کا مشورہ ہے؟ فقال ابن عباس، اب جناب ابن عباس کے جو ابھی تک ساکت اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ فوراً کلام کرتے ہیں، اور جیسے ہی سید الشہداء کہ آپ جانتے ہیں، آپ صحابی نبی ہیں، آپ رسول خدا کو
دیکھا و سنا تو آپ کیسے نہیں جانتے کہ رسول خدا نے اس جیسے شخص یزید اور اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صدقت ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ قال النبی فی حیاتہ ما لی ولی یزید، رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا کہ میرا یزید سے کیا تعلق، میرا یزید سے کیا لینا دینا۔ ولا بارک اللہ فی یزید، اور خداوند متعال یزید میں کوئی برکت نہ دے۔ خدا نے یزید کو مبارک قرار نہیں دیا ہے بلکہ اس کو منحوس قرار دیا ہے۔ یزید امت کے لیے مبارک نہیں، باعث خیر و برکت نہیں ہے، باعث نحس ہے اور باعث ضلالت و باعث گمراہی ہے۔ وَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَلَدِي وَوَلَدَ ابْنَتِي الْحُسَيْنِ، اور رسول خدا نے یزید کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یزید میرے فرزند اور میری بیٹی کے بیٹے کو حسین کو شہید کرے گا، ان کو قتل کرے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس امام حسین کے کلام کی فوراً صداقت اور آپ کے کلام کی فوراً سچائی کے پر یہاں پر یہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کچھ رسول خدا نے یزید کے بارے میں اور اس کے باپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ یہاں پر ہم ایک نقطہ جو عوام الناس کے اذہان میں سوال کی صورت میں ابھرتا ہے اور بعض اوقات وہ جرأت سوال رکھ کر، جسارت سوال رکھ کر سوال پوچھ بھی لیتے ہیں، اظہار خیال دیتے ہیں، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جرأت خیال نہیں ہوتی اب اذہان میں یہ پیچیدگی دبا کے رکھ جاتے ہیں اور اس کو اظہار نہیں کرتے۔ اور وہ نقطہ ہے کہ جو عبداللہ ابن عمر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جس طرح سے آپ نے معاویہ کے دور میں صبر کیا اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، اسی طرح آپ یزید کے دور میں بھی صبر کریں، اس کے خلاف بھی آپ کوئی اقدام نہ کریں اور آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا جو کردار میں فرق تھا وہ یہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ ایک امام صلح کی جانب مائل تھے، امام حسن کو کہتے ہیں کہ امن پسند تھے، صلح پسند تھے، اور اسی بنا پر آپ کو بعض اوقات ایسے القابات سے یاد کیا گیا ہے کہ جو آپ کی شان امامت کے ساتھ شائستہ و لائق نہیں ہے، جیسا کہ بعض اوقات آپ کو شہزادہ امن، شہزادہ صلح اور اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ امام حسین ذاتاً طبیعتاً جنگ پسند تھے اور جنگ کی جانب آپ مائل تھے، لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک امام نے جو صلح کی اور دوسرے امام نے جو جنگ کی تو یہ فرق اماموں میں تھا۔ ایک اور نظریہ جو ہے وہ یہ زیادہ جوش و خروش سے پیش کیا جاتا ہے، یزید اور معاویہ میں فرق تھا، لہٰذا اس وجہ سے ایک امام، امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، معاویہ کے ساتھ امام حسن نے عہد و پیمان باندھا، اور امام حسین سید الشہداء 10 سال تک اپنے دور امامت میں اسی عہد و پیمان کے پابند رہے۔ لیکن یزید اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر تھا، کھلا فسق و فجور کرتا تھا، لہٰذا اس کے مقابلے میں امام حسین نے تلوار سے قیام کیا۔ بس یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر اماموں کی سیرت میں فرق نہیں ہے، ائمہ معصومین کا کردار ایک ہی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہر ایک محمد ہے، ہر ایک کی سیرت و کردار میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو اس زمانے کے حاکموں اور بادشاہوں میں فرق ہے کہ یزید کے کردار میں اور اس کے باپ معاویہ کے کردار میں فرق ہے، جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور بالخصوص خود سید الشہداء علیہ السلام کے کلام مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ معاویہ اور یزید میں ان کے کردار کے حوالے سے کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ معاویہ یزید سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، اور اس نے مکر و فریب، اس نے دھوکہ اور دغا
اس کے ذریعے سے اپنے منافقانہ چہرے کے اوپر اسلام کی اور ظاہری دینداری کی نقاب ڈالی ہوئی تھی، لیکن یزید کھلم کھلا عیاش، کھلم کھلا فاسق و فاجر تھا۔ بس مومنین کرام، ان کے کردار میں بھی فرق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں معاویہ کی حکومت میں ہی اس کو بتا دیا کہ اے معاویہ، اگر میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہا، اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری حکومت کو قبول کرتا ہوں، تمہارے طرز حکومت کو اور تمہاری طرز مدیریت کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں اس عہد و پیمان کا پابند ہوں جو میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اصلی فرق جو ان دو رویوں میں تھا کہ کیوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی و امام حسین سید الشہداء نے جنگ کی، وہ اصلی فرق نہ اماموں کی سیرت اور آپ کے کردار میں تھا، اور نہ ہی اصلی فرق یزید اور معاویہ ابن ابو سفیان میں تھا، بلکہ وہ فرق ایک تیسرے فریق میں تھا، اور وہ ان دونوں کے ساتھیوں اور اصحاب میں تھا۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے ماننے والے اور آپ کے پیروکار، یہ دغا باز تھے، یہ دھوکہ باز تھے، اور انہوں نے امام کے ساتھ دغا اور دھوکہ کیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو انتہائی باوفا ساتھی، اس قدر باوفا کہ آپ شب عاشور چراغ بجھا کر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان سب نے یہی کہا کہ اگر خداوند متعال ہمیں 1000 زندگی دے، ہم آپ کی جان، اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کریں، لڑیں، ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے جسم کی ٹکڑوں کو آگ میں جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، اس کے بعد خدا دوبارہ زندگی دے، پھر یہی حشر ہو، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ 70 مرتبہ اسی طرح ہو جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے مقابلے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی مظلومیت، آپ کی تنہائی کا عالم یہ ہے کہ امام حسن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں معاویہ کے ساتھ، لشکر آپ نے بنائے، اور آپ کا سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس، جو انہی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے، وہ معاویہ کے ساتھ شام جا کر مل گئے اور امام حسن فرزند رسول خدا کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوفہ کے اندر امام کے بعض ساتھیوں نے، یہ خود امام حسن مجتبیٰ نے، وہ کتاب الاحتجاج الطبرسی جو مرحوم طبرسی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام حسن کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب دشمن کا منصوبہ دیکھا تو دشمن یہ چاہتا تھا، معاویہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے حکومت اور اقتدار لے کر مجھے گوشہ نشین کر کے خود حکومت پر بیٹھ جائے، لیکن میرے اپنے ساتھی، میرے اپنے ماننے والے اور اپنے آپ کو میرا پیروکار کہنے والے، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے باندھ کر معاویہ کے حوالے کر دیں، معاویہ کی اسارت اور اس کی قید میں دے دیں، اور معاویہ سے مجھے بیچ کر معاوضہ وصول کریں، درہم و دینار وصول کریں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر یہی دیکھا کہ میرے اپنے ساتھیوں کا جو منصوبہ ہے اس میں مجھ امام کی ذلت ہے، اس میں میرے منصب امامت کی توہین ہوتی ہے کہ میں قیدی بن کر دشمن کے ہاتھوں فروخت ہو جاؤں، جبکہ معاویہ کا جو منصوبہ تھا اس میں صرف خلافت اور حکومت میرے ہاتھ سے جاتی ہے، لیکن اس میں میرے منصب امامت کی توہین اور اس کی تذلیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ میرا دشمن میرے دوستوں سے بہتر ہے، اور دشمن کے ساتھ صلح کرنا ان ساتھیوں کو لے کر جنگ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بس معزز و مکرم سامعین محترم، آپ نے مشاہدہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے اس قدر بے وفا ساتھی
اور اس قدر نافرمان ساتھی تھے جن کی بنا پر امام علیہ السلام نے صلح کی۔ چونکہ اب امام علیہ السلام نے صلح کر لی تھی اور ایک امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سے ماقبل امام کے اقدامات، اس کے معاہدے اور اس کے صلح نامے کو توڑ دے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھیا امام حسن مجتبیٰ کی صلح، آپ کے عہد و پیمان، آپ نے جو معاہدہ باندھا تھا، اسی کو عظیم جانتے ہوئے، اس کا پاس رکھتے ہوئے اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے، امام حسین نے بھی معاویہ کے خلاف کوئی مسلحانہ اقدام نہیں کیا۔ لیکن اس بات سے غافل نہیں رہے کہ امام نے معاویہ کے خلاف لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو بیدار کیا، اور امام حسین کا خطبہ منا وہ اسی چیز کی جانب بہترین گواہی ہے کہ امام لوگوں کو اس طاغوت کی حکومت کی جانب آگاہ کر رہے ہیں اور بیدار کر رہے ہیں۔ لیکن جب معاویہ ابن ابو سفیان نے عہد نامے کی ساری شرائط کو پائمال کیا، اس کی سب شقوں کو رون ڈالا، حتیٰ کہ جو آخری شق تھی جس میں معاویہ نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو مسند خلافت پر نہیں بٹھاؤں گا اور میں خلافت کو امام حسن کو ہی واپس کروں گا، اور اگر وہ نہیں ہوئے تو آپ کے بھائی حسین کو دوں گا، جب اس کو بھی پائمال کر دیا، اب اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے بانگ دہل اور آپ نے اعلانیہ طور پہ صراحت کے ساتھ یزید کے خلاف قیام کیا۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک امام حسن، نعوذ باللہ، جس طرح سے لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ امام صلح ہیں، اور امام حسین امام جنگ، اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے امام برابر ہیں، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، سب کا سب برابر، اور امام ہونے کے حوالے سے آپ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کے کرداروں میں فرق ہے، بلکہ دونوں طاغوت، دونوں مخالف سنت رسول خدا، اور دونوں دین میں بدعت ایجاد کرنے والے ہیں۔ بس اصلی و اساسی فرق وہ ان دونوں کے ساتھیوں میں ہے، اور ان دونوں کے ساتھیوں کا فرق باعث بنا، ان دونوں کے ساتھیوں کا فرق یہ باعث بنتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے بے وفا ساتھی، اپنے دھوکے باز ساتھیوں کی وجہ سے امام علیہ السلام صلح پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور امام حسین وہ چونکہ آپ کو باوفا ساتھی و یار و یاور ملے، کم از کم 72 یار و یاور ملے جو امام حسن کے پاس نہیں تھے، لیکن چونکہ باوفا تھے، شجاع تھے، لہٰذا اس بنا پر سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ قیام کا راستہ اپناتے ہیں اور آپ علیہ السلام جنگ کرتے ہیں۔ بس یہ جو جناب عبداللہ ابن عمر کا موقف ہے، یہ موقف درست نہیں ہے، اور یہ موقف باطل ہے کہ آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح سے آپ معاویہ کے دور میں صبر کیا، اور یہاں پہ آپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں کہ یزید کب مرتا ہے، کب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور آپ اس کے بعد پھر اپنا اقدام کریں۔ اب یہاں پہ جناب عبداللہ ابن عباس کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس کی گفتگو کا ایک حصہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور چونکہ ہمارا وقت قلیل رہ گیا ہے، لہٰذا اس کا ایک مختصر سا پیراگراف پڑھ کر اسی پر اکتفا کر کے بقیہ ساری گفتگو کو آئندہ کی نشست اور آئندہ کے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں فرمایا تھا، صدقت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ نے سچ کہا، قال النبی فی حیاتہ مالی ولی یزید، کہ رسول خدا نے اپنی مبارک زندگی میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ مجھے یزید سے کیا لینا دینا، میرا اس سے کیا تعلق، یعنی یزید جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، رسول اللہ نے اس سے اظہار براعت و اظہار بیزاری کیا تھا، لا بارک اللہ فی یزید، اور یزید کو خدا مبارک نہ کرے، اس کے جو اقدامات ہیں اس کے اندر برکت نہ ڈالے، وَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَلَدِي وَوَلَدَ ابْنَتِي الحسین، کیونکہ یہ یزید میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کے بیٹے کو شہید کرے گا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس
اپنا کلام آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی بھی رسول خدا کی احادیث اور رسول خدا کی روایات کو پیش کرتے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، رسول خدا نے فرمایا، اپنی جان کی قسم کھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ رسول کی میری جان ہے، یعنی رسول خدا نے گویا اپنی اور خداوند متعال دونوں کی عظمت اور دونوں کی طرف اشارہ کر کے اور خدا کی قسم کھا کے رسول خدا نے فرمایا، لا یقتل ولدی بین ظہرانی قوم فلا یمنعوہ الا خالف اللہ بین قلوبہم والسنتہم، کہ رسول خدا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میرا بیٹا اس قوم کے سامنے قتل نہیں کیا جائے گا، اس قوم کے سامنے شہید نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر اقدام قتل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کو منع نہیں کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس کی سزا میں خدا کیا کرے گا؟ الا خالف اللہ بین قلوبہم والسنتہم، کہ خداوند متعال ان کی زبان اور ان کے دلوں میں نفاق ڈال دے گا، یعنی ان کی زبان کچھ کہتی ہے، ان کے دل کسی اور طرف مائل ہیں، یہ بدترین دوگانگی کا شکار ہو جائیں گے، ان میں منافقت، ان میں شقاق پڑ جائے گا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے ثم بکا ابن عباس و بقی معہ الحسین، کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے جب یہ قول نبی اور یہ حدیث نبوی کو ابا عبداللہ الحسین کے سامنے پیش کیا، امام علیہ السلام نے بھی سنا، یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس گریہ کرتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے بھی یہ کلام سننے کے بعد سے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ساتھ گریہ کیا۔ اور روایت آگے جاری ہے کہ اس کے بعد امام حسین گفتگو کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایک انتہائی دلچسپ امام علیہ السلام کی گفتگو اور کلام کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں کلام سید الشہداء، مقصد سید الشہداء، آپ کے موقف و منطق سے آشنائی عنایت فرمائے، اور ہمیں آپ کے موقف، آپ کی منطق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند متعال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ہمارے اعزاء، احباب، دوست، ساتھیوں کو آپ کے بہترین مددگار اور ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔